ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب و کتاب سے جلد نجات پا جانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام نماز۔ اس میں آپ سماعت فرماتے ہیں نماز کے فضائل اور اس کی اہمیت، نہ پڑھنے کی وعیدیں، اس کے علاوہ نماز کے احکام، نماز کیسے پڑھنی چاہیے، نماز کی شرائط کیا ہیں اور واجبات کیا ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر کا موقع تھا اور ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں تھے اور آپ کے ساتھ ہم سفر کر رہے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اس سفر میں قرب نصیب ہوا۔ میں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں نے یہ بات عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں اس پر عمل کروں اور عمل کر کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم کی آگ سے دور کر دیا جاؤں۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم نے ایک بہت بڑی بات پوچھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے چاہے اسے آسان فرما دے۔ اور پھر وہ عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا، وہ عمل کیا تھا؟ آئیے آپ بھی سماعت فرمائیے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو اور اس میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان المبارک کے روزے رکھو، اللہ کے گھر کا حج بھی کرو۔ پھر اس کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، میں تمہیں اس معاملہ کی اصل، اس کا ستون اور اس کی عظمت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو میں نے کہا جی ضرور، آپ ارشاد فرمائیے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس معاملہ کی جو اصل ہے وہ اسلام ہے، یعنی اسلام ہوگا تو بعد میں بیان کردہ تمام جو اعمال ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ٹھہریں گے، لیکن اگر کسی کے پاس اسلام کی دولت ہی نہیں ہے تو اس کے تمام اعمال رائے گاں ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس معاملہ کی جو اصل ہے، جو جڑ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اسلام ہے، اور جو اس کا ستون ہے وہ نماز ہے، یعنی نماز اس کا ستون ہے اس تمام معاملے کا، کہ جس پر اگر ہم عمل کر لیتے ہیں تو جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم سے دور کر دیے جائیں گے، اور جو اس کی عظمت ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ نماز کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔
اسی لیے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پڑھتے رہیں، اور نماز کیسے پڑھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں قبول ہو جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نماز کے احکام کے حوالے سے گزشتہ سلسلے میں اب سماعت کر رہے تھے۔ یہ کتنے ہیں؟ 7 چیزیں نماز میں فرض ہیں: تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجدہ، قعدہ اخیرہ اور خروج بسنعہ۔ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ جو نماز میں فرائض کا درجہ رکھتی ہیں۔ ان میں سے تکبیر تحریمہ، قیام، قرات اور رکوع کے بارے میں کچھ ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ گزشتہ سلسلے میں آپ نے سماعت فرمایا تھا۔ آئیے آگے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ 5واں فرض ہے سجود، یعنی سجدہ کرنا۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، امام مسلم بن حجاج القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث مبارک کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ بندے کو قرب اللہ تبارک و تعالی کا اس حالت میں حاصل ہوتا ہے کہ وہ سجدے میں ہو۔ سجدہ ایسا عمل ہے کہ انسان جب سجدے میں جا کر اپنے رب تبارک و تعالی کی تسبیح کو بیان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی وجہ سے اپنے اس بندے کو اپنا قرب خاص عطا فرما دیتا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث مبارک ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت ان اسجد علی 7 اعظم، ارشاد فرمایا کہ مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ کون کون سی ہیں؟ فرمایا پیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں، یعنی دونوں قدم۔ اور یہ حکم دیا گیا کہ نہ بالوں کو سنواروں اور نہ ہی کپڑوں کو موڑوں، یعنی کپڑوں کو اکٹھا کرنا جیسے سمیٹ لینا ہوتا ہے، اس سے بھی منع کیا گیا کہ نماز میں ایسا عمل نہ کیا جائے۔ پیشانی کا زمین پر جم جانا یہ سجدہ کی حقیقت ہے، اور پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا یہ شرط ہے۔ جمنے کے معنی یہ ہے کہ سجدہ اس انداز میں کرے کہ زمین کی سختی سے محسوس ہونے لگے، اور اگر کسی نے سجدہ اس طرح کیا کہ پیشانی زمین پر نہ جمی تو فرمایا کہ اس کا پھر سجدہ ہی ادا نہیں ہوا۔ بالکل لائٹ اپنی پیشانی زمین پر رکھ دی اور زمین کی سختی اسے محسوس ہی نہیں ہوئی تو فرمایا یہ تو اس کا سجدہ ہی نہیں ہوا۔ اور سجدہ جبکہ نماز میں ایک فرض کی حیثیت رکھتا ہے، تو جب ایک فرض ہی ادا نہیں ہوگا تو پھر نماز کیسے ادا ہوگی؟ تفصیل اس حکم شرعی کی یہ ہے کہ سجدے میں پاؤں کی کم سے کم ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگ جانا یہ فرض ہے، اور دونوں پاؤں کی 3 انگلیاں یعنی اکثر انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگ جانا یہ واجب ہے، اور 10 انگلیاں جو پاؤں کی ہے ان کے پیٹ کا زمین پر لگنا یعنی قبلہ روح ہو جانا یہ سنت ہے۔ اور اگر کسی نے بلا عذر شرعی دونوں پاؤں زمین سے اٹھائے رکھے یا صرف انگلیوں کی یہ نوکیں یہ سرے لگائے تو فرمایا کہ ان نوکوں کے لگنے سے بھی اس کا فرض ادا نہیں ہوتا، تو پھر اس صورت کے اندر نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر 1 یا 2 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگے اور اکثر یعنی 3 کا پیٹ زمین پر نہ لگے تو اگر بھولے سے ایسا ہوا ہو تو فقہ فرماتے ہیں کہ سجدہ سہو اس پر پھر واجب ہے، اور اگر جان بوجھ کر ایسا کیا تو اس صورت کے اندر نماز مکروہ تحریمی اور واجب الاعادہ ہوگی، یعنی اس نماز کا دوبارہ پڑھنا لازم ہے۔ انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا، جو پاؤں کے تلے ہوتے ہیں انگلی یوں مڑ کر قبلہ روح ہو جائے، اس طرح اس کو پیٹ لگنا کہا جاتا ہے۔ سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس حوالے سے فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں کہ سجدے میں فرض ہے کہ کم از کم پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگا ہو، اور ہر پاؤں کی اکثر انگلیوں کا پیٹ زمین پر جمع ہونا یہ واجب ہے۔
پھر فرمایا کہ پاؤں کو دیکھیے، انگلیوں کے سرے زمین پر ہوتے ہیں، یوں سرے بالکل لگتے ہیں نوکیں، کسی انگلی کا پیٹ بچھا ہوا نہیں ہوتا، سجدہ اس طرح باطل، نماز باطل، اور مصلی صاحب یعنی جو نماز پڑھنے والے ہیں، نمازی، نماز پڑھ کر گھر کو چل دیے۔ اور دوسرے ایک مقام پر اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس مسئلہ سے بہت سے لوگ غافل ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتنا اہم مسئلہ بیان ہوا، اور ہمارے سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اسے اپنی کتاب میں درج فرمایا۔ اتنا اہم مسئلہ ہے اور لوگوں کی ایک تعداد ہے جو اس مسئلے سے بالکل غافل ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس وہ نالج نہیں کہ جس کے ذریعے ہم اپنی نماز کو درست طریقے سے ادا کر سکیں، کہ وہ قبولیت کے درجے پر فائز ہو جائے۔ تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں علم سیکھنا چاہیے، اور علم سیکھ کر اپنے اعمال کو درست طریقے سے ادا کرنا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پر امید بھی رکھنی ہے، کہ انسان کو خوف اور امید کے درمیان میں رہنا چاہیے۔ ڈر بھی ہو کہ پتہ نہیں میری نماز رد کر دی جائے گی یا قبول کر دی جائے گی، اور اللہ کی رحمت پر امید بھی رکھے، لیکن اعمال درست طریقے سے ادا کرے۔ صرف سمپل اس کو ایک فارمیلٹی پوری کرتے ہوئے ادا نہ کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تو اس کے ادا کرنے کے طریقے بھی سیکھے، اور ان طریقوں کو سیکھ کر پھر اس کے مطابق اپنی نماز کو ادا کرے۔ ایک مسئلہ فقہ کرام یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی عذر کے سبب پیشانی زمین پر نہیں لگا سکتا تو صرف ناک سے سجدہ کرے، پھر بھی فقط ناک کی نوک لگنا کافی نہیں، بلکہ ناک کی ہڈی زمین پر لگنا یہ ضروری ہے، کیونکہ پیشانی زمین پر لگانا یہ فرض ہے، اور ناک کی ہڈی زمین پر لگانا یہ واجب ہے۔ پیشانی نہ لگی تو فرض ادا نہ ہوا، اور اگر ناک کی ہڈی زمین پر نہ لگی تو اس سے واجب ترک ہو جاتا ہے، اور واجب ترک کرنے سے بھی نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی۔ ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیے اور اس کے مطابق پھر نماز کو ادا کریں۔ ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا یہ فرض ہے۔ آئیے سجدے کے کچھ آداب اور سنتیں بھی عرض کرتا ہوں۔ سجدے میں جانے کے لیے اور سجدے سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہنا چاہیے، کہ یہ سنت ہے۔ سجدہ میں کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلی یہ تسبیح پڑھنی چاہیے۔ سجدے میں ہتھیلیاں زمین پر رکھنا، یعنی ہاتھوں کی یہ جو ہتھیلیاں ہیں یہ زمین پر رہیں، اور ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں وہ ملی ہوئی قبلہ رخ ہونی چاہیے۔ مرد کے لیے سجدہ اس طرح کرنا سنت ہے کہ بازو کروٹوں سے اور رانے پیٹ سے جدا ہو جائیں، کلائیاں زمین پر نہ بچھی ہوئی ہوں۔ ہاں، جب صف میں ہوں تو پھر بازو کروٹوں سے جدا نہ رکھیے، کہ اس طرح کرنے سے اگر کھلے ہوئے بازو رکھیں گے تو ساتھ والے جو نمازی ہیں ان کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ سجدہ میں دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کا پیٹ اس طرح زمین پر لگائیے کہ 10 انگلیاں قبلہ رخ ہو جائیں، یہ بھی سنت ہے۔ سجدے میں جائیں تو زمین پر پہلے گھٹنے رکھیں، یعنی اگر قوما کیا ہے پھر اس کے بعد اب بیٹھنا ہے اور سجدہ کرنا ہے، تو سب سے پہلے جب زمین کی طرف جھکیں گے تو گھٹنے زمین کے ساتھ لگیں، پھر اس کے بعد ہاتھ، پھر ناک، اور پھر اس کے بعد پیشانی۔ اور جب سجدے سے اٹھیں گے تو بالکل اس کا اپوزٹ کریں گے، یعنی پہلے پیشانی زمین سے اٹھائیں گے، پھر اس کے بعد ناک، اور پھر ہاتھ اٹھا کر اپنی رانوں پر رکھ لیں گے، اور دوسرے سجدے کے بعد جب اٹھنا چاہیں گے تو اپنے گھٹنوں پر تھوڑا زور دے کر پھر اس طرح پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بہت اہم مسئلے کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ کسی نرم چیز مثلا گھاس، روئی، قالین وغیرہ پر سجدہ اگر کیا تو اس میں ضروری طور پر یہ احتیاط رکھنی ہوگی کہ پیشانی زمین پر جم جائے، یعنی اتنے دبے کہ اب دبانے سے نہ دبے گی تو پھر جائز ہے، ادروائز یہ سجدہ درست نہ ہوگا۔ یعنی بالکل لائٹ سمپل پیشانی کا گھاس پر یا قالین پر رکھ دینا
کہ زمین کی سختی محسوس نہیں ہوئی، یعنی انداز ایسا نہیں ہے کہ اب دبائے تو مزید نہیں دبے گی، تو پھر ایسی صورت میں سجدہ ادا نہیں ہوتا۔ آج کل مساجد میں عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ کارپٹ بچھانے کا عام رواج پڑ چکا ہے، بلکہ بعض جگہ تو ایسا ہے کہ کارپٹ کے نیچے مزید فوم کی ایک تہ بچھا دیتے ہیں۔ کارپٹ پر سجدہ کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے کہ پیشانی اچھی طرح زمین پر جم جائے، ورنہ نماز نہ ہوگی، اور ناک کی ہڈی نہ دبی تو نماز مکروہ تحریمی اور واجب الاعادہ ہوگی۔ تو لہٰذا چونکہ عام مساجد کے اندر اس کا اہتمام ہوتا ہے، قلین بچھائے جاتے ہیں، کارپٹ ہوتے ہیں، اور ان کے نیچے فوم بھی بچھائے جاتے ہیں۔ آج کل تو بعض مساجد کے اندر فوم موٹی تہ والے بچھائے جاتے ہیں، جبکہ اس میں جب پیشانی کو دبایا جاتا ہے تو مزید دبنے کی حاجت ابھی موجود ہوتی ہے، تو اس طرح سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے اہتمام کرتے ہوئے زیادہ موٹے فوم نہ رکھے جائیں، بلکہ اکتفا کر لیا جائے اکیلے کارپٹ کے اوپر ہی، اور پھر اسی طرح نماز کو ادا کر لیا جائے۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ بعض جگہوں پر سردیوں کے موسم میں مسجد میں چاول کا بھوسا یا توڑی وغیرہ بچھا لی جاتی ہے۔ ان لوگوں کو سجدہ کرنے میں بھی اس کا لحاظ کرنا یہ بہت ضروری ہے کہ اگر پیشانی خوب نہ دبی کہ مزید دبانے کی حاجت ابھی موجود ہے، تو ایسی صورت کے اندر نماز نہ ہوگی۔ پیشانی لگ گئی اور مزید دب بھی گئی ہے، مزید دبانے کی حاجت بھی نہیں ہے، لیکن ناک کی نوک لگائی ہے، یہ ہڈی زمین پر نہیں لگی، تو ایسی صورت میں نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی۔ اسی طرح گدوں کا حکم ہے، جو اسپرنگ والے گدے ہوتے ہیں ان پر بھی سجدے میں پیشانی خوب نہیں دبتی، اس لیے نماز نہیں ہوگی۔ لہذا نماز کو بچانے کے لیے ان چیزوں کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور علم حاصل کرنے کے بعد جب عمل میں لے آئیں گے تو یہ مسائل انشاءاللہ خوب اچھی طرح آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ اس کے بعد مدنی چینل کے ناظرین، چھٹا فرض ہے قعدہ اخیرہ۔ یہ قعدہ اخیرہ کیا ہوتا ہے؟ قعدہ مطلب بیٹھنا، یعنی نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا کہ پوری التحیات عبدہ و رسولہ تک یہ پڑھ لی جائے، یہ فرض ہے۔ 4 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھا، پھر یہ گمان ہوا کہ شاید 3 ہوئی ہیں اور سیدھا کھڑا ہو گیا، اب یہ چوتھی پڑھنا چاہتا ہے۔ کھڑا ہوتے ہی اس کو یاد آ گیا کہ میری تو 4 کمپلیٹ ہو چکی تھی، مجھے اب قعدہ اخیرہ ہی کرنا تھا۔ اب دوبارہ یہ بیٹھ گیا اور بیٹھ کر سلام پھیر دیا۔ تو اس حوالے سے فقہ کرام یہ لکھتے ہیں کہ دونوں قعدے، جو پہلے کیا تھا اور پھر جو بیٹھنے کے بعد کیا ہے، ان کا مجموعہ اگر بقدر تشہد ہو گیا تو فرض ادا ہو جائے گا، ورنہ فرض ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک مسئلہ اور بیان کیا جاتا ہے کہ 4 رکعت والے فرض میں چوتھی رکعت کے بعد قعدہ ابھی نہیں کیا تھا اور پھر سیدھے 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ جب تک 5ویں کا سجدہ نہ کیا ہو تو بیٹھ جائے، اور اگر 5ویں کا سجدہ کر لیا یا فجر میں دوسری پر نہیں بیٹھا اور تیسری کا سجدہ کر لیا، یا مغرب میں تیسری پر نہیں بیٹھا اور چوتھی کا سجدہ کر لیا، تو ان سب صورتوں میں فرض باطل ہو گئے۔ مغرب کے سوا اور نمازوں میں 1 رکعت اور ملا لے۔ ایک شخص قعدہ اخیرہ میں بقدر تشہد بیٹھ چکا تھا، اسے بعد میں یاد آیا کہ میرا تو سجدہ تلاوت رہتا ہے، یا نماز کا کوئی بھی سجدہ چھوٹ گیا تھا، اب اس نے وہ سجدہ کر لیا، تو اب اس پر فرض ہے کہ سجدہ کے بعد پھر بقدر تشہد بیٹھے۔ وہ پہلا قعدہ جو اس نے کیا تھا وہ ختم ہو گیا، اب اگر اس نے قعدہ نہ کیا تو نماز نہ ہوگی۔ سجدہ سہو کرنے سے پہلے قعدہ باطل نہ ہوا، یعنی جس شخص کو نماز میں سجدہ سہو کرنا تھا، اب اس نے سجدہ سہو کیا، جو اس سے پہلے قعدہ کیا تھا وہ باطل نہ ہوا، مگر پھر بھی سجدہ سہو کے بعد جب بیٹھے گا تو اس پر تشہد واجب ہے، یعنی اگر سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دیتا ہے تو فرض ادا اگرچہ ہو جائے گا، مگر یہ شخص گناہگار ہوا، اب اس نماز کا اعادہ کرنا بھی
واجب ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے ریکارڈڈ سوالات کا۔ آئیے سوالات لیتے ہیں کہ اس میں سائلین نے کیا پوچھا ہے۔ میرا نام عمر حیات اتاری ہے، میں ٹوبا ٹیکسنگ سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مقتدی امام کے ساتھ تشہد میں آ کر ملا، جب مقتدی امام صاحب کے ساتھ بیٹھا تو امام تشہد سے کھڑا ہو گیا، اب مقتدی نے تشہد پورا پڑھنا ہے، جب مقتدی تشہد پڑھ کر کھڑا ہوا تو امام جو ہے نا وہ رکوع میں جا چکا تھا، تو اب مقتدی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار قیام میں کھڑا ہوا اور اس کے بعد رکوع میں امام صاحب کے ساتھ چلا گیا، کیا اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ نماز کے تمام فرائض اور واجبات میں مقتدی پر لازم ہے کہ وہ امام کی اتباع کرے، امام کی پیروی کرے، لیکن اگر کسی وجہ سے امام کی پیروی کرنے میں کوئی واجب ترک ہوتا ہو تو ایسی صورت میں لازم ہے کہ پہلے اس واجب کو ادا کرے۔ اب یہاں پر دیکھیے، امام صاحب تشہد میں ہے، مقتدی بھی تشہد میں آ کر امام صاحب کے ساتھ مل گیا، ابھی ملا ہی تھا اور امام صاحب کھڑے ہو گئے، تو مقتدی پر لازم ہے یعنی واجب ہے کہ پہلے عبدہ و رسولہ تک تشہد پڑھے، پھر اس کے بعد یہ کھڑا ہو۔ چونکہ اس پر واجب ہے اور امام صاحب کھڑے ہو چکے ہیں، تو یہاں پر فقہا فرماتے ہیں کہ اس پر امام صاحب کی پیروی کرنا یہاں واجب نہیں، پہلے عبدہ و رسولہ تک اتحیات پڑھے، پھر اس کے بعد یہ کھڑا ہو جائے۔ اب کھڑا ہوا، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار یہ کھڑا ہوا، حال یہ ہے کہ امام صاحب رکوع میں جا چکے ہیں، تو ایسی صورت میں اب یہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھڑا ہونے کے بعد یہ رکوع میں چلا جائے، اور اگر امام صاحب رکوع سے بھی آگے سجدے میں جا چکے ہوں تو یہ رکوع کر کے کھڑا ہو اور پھر سجدے میں جا کر امام صاحب کے ساتھ مل جائے۔ یہ تاخیر کرنا گناہ نہیں، کیونکہ شریعت کا حکم ہے، تو لہٰذا اس نے حکم شریعت پر ہی عمل کیا ہے، تو لہٰذا اس کی نماز اس طرح ہو جائے گی۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، مسبوق امام کے سلام پھیرنے کے بعد کیا وہ پہلی رکعت میں ثنا پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ جو شخص امام صاحب کے ساتھ آخری رکعت میں شامل ہوا یا دوسری رکعت میں شامل ہوا یا تیسری رکعت میں شامل ہوا، الغرض یہ کہ وہ چند رکعتیں کھو چکا ہے، اس شخص کو مسبوق مقتدی کہتے ہیں۔ مسبوق جب امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہوگا تو یہ وہ رکعت ادا کرے گا جس میں ثنا پڑی جاتی ہے، لہٰذا امام صاحب نے سلام پھیر دیا، اب یہ کھڑا ہوا، اگر اس کی ایک رکعت رہتی ہے تو اس ایک رکعت کے اندر سب سے پہلے ثنا پڑے گا، تعوذ اور تسمیہ پڑھے گا، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ اور ساتھ کوئی سورت ملائے گا، پھر قاعدہ اخیرہ میں رکوع اور سجدوں کے بعد بیٹھے گا اور سلام پھیر دے گا۔ میرا نام محمد صدام اتاری ہے اور میں تاندلیاں والا سے بول رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال عرض ہے کہ کیا بندہ جماعت سے پہلے نماز پڑھ سکتا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ جماعت سے نماز پڑھنا یہ واجب ہے، مردوں پر لازم ہے کہ جو نماز جماعت مستحبہ کے ساتھ مسجد میں ادا کی جاتی ہے اس جماعت میں حاضر ہوں، بغیر کسی عذر شرعی کے اگر جماعت کو ترک کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اگرچہ کہ اگر کسی شخص نے اس جماعت مستحبہ سے پہلے گھر میں یا مسجد میں آ کر اپنی نماز پڑھ لی، یعنی فرض نماز پڑھ چکا ہے، تو اس کی نماز تو ادا ہو جائے گی، لیکن بغیر کسی عذر شرعی کے جماعت کو ترک کرنے کی وجہ سے یہ شخص گناہ گار ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، یہ مسائل، یہ احکام ہم سب کو یاد رکھ کر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔